مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ رمضان المبارک میں مساجد میں تراویح، باجماعت نماز اور جمعے کے اجتماعات ہوں گے۔ صدر مملکت عارف علوی کی علماء اکرام سے ملاقات کے بعد 20 نکاتی اعلامیہ جاری۔ تمام نمازی ماسک لگا کر آئیں گے، صفوں میں 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ مساجد میں اجتماعی سحری یا افطاری کا اہتمام نہیں ہوگا۔ 50 سال سے زائد عمر کے نمازی اور بچوں کو مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور کیسز بڑھنے پر فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکے گی۔ یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا۔ کرونا کے کرائسس میں لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے۔ ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک۔ پاکستان میں کرونا وائرس اندازے سے کم پھیلا۔ 25 اپریل تک 50,000 کیسز کا تخمینہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے بڑے نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ 15 سے 20 مئی تک کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پریس بریفنگ، کہا لاک ڈاؤن کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ لوگ بھوک سے سڑکوں پر آ گئے تو لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان کر دیا۔ کہا اب مینیجر نہیں، مالک کو پکڑیں گے۔ پڑا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے۔ اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے؟ کیا یہ ٹھیک تھی؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ مایوس ہیں کہ ملک میں کرونا زیادہ نہیں پھیلا۔ کراچی میں تصدیق کیے بغیر زیادہ اموات کی بات کی گئی۔ ایسی باتوں سے خوف پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کرونا پر سیاست بند کی جائے، ہم کیسز چھپائیں گے تو کیا کرونا ختم ہو جائے گا؟ فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل بولے کراچی میں صرف 15 اموات میں کرونا کا خدشہ ہے۔ اسد عمر نے کہا تمام فیصلے اتفاق رائے سے کر رہے ہیں۔ شام کو تاثر دیا جاتا ہے کہ متفقہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب یہی ہمارا اتفاق رائے۔ ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ لیں، آپ ایک بیانیہ دیں، آپ صدق کے دل سے کام کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کر رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنا قبلہ درست کریں، ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے کرونا سے لڑیں۔ یہ وقت آپس میں نہیں بلکہ کورونا سے لڑنے کا ہے۔ وفاقی حکومت اپنا قبلہ درست کر لے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی پریس کانفرنس، کہا کورونا سے نمٹنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی طرز پر قومی ایکشن پلان بنایا جائے۔ وبا کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تاجروں سے ملاقات کے بعد مارکیٹیں مرحلہ وار کھولنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ سفارشات تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم۔ 17 برآمدی صنعتوں کو بھی کام کی اجازت مل گئی۔ کمشنر کراچی نے ریسٹورانٹس، تندور اور بیکریاں کھولنے کی اجازت بھی دے دی۔ باہر نکلنے والے شہریوں کو ماسک لگانا لازمی قرار۔ اور رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہم نے زندگی بھر مساجد کے اندر تراویح پڑھ کر اور اپنی محفلوں میں گزارا ہو، تو وہاں پر کوئی پالیسی بنا لی جائے جس کے اندر یہ سارے کام ہوں تو کس طرح سے کیے جائیں۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے جس کے اندر اتفاق رائے قوم کے لیے ضروری ہے۔ اس اتفاق رائے کا امکان جب ہے جب گورنمنٹ سے جو حالات کے حوالے سے کوئی انپٹ آ جائے اور اس کے بعد علماء اپنی رائے اس بنیاد پر دے دیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز طے ہو سکتی ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ خیرات کے اعتبار سے میں نے پچھلے دنوں مسلسل یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد انہی ڈونیشنز کی بنیاد پر چلتی ہیں، تو اس کا اہتمام مسلمان جاری رکھیں، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلی محفل کے اندر میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سب نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا تھا جس کی گفتگو ہوئی، مگر کرونا وائرس کے اعتبار سے حالات کہیں بدلیں گے، کہیں سخت ہوں گے، تو ہم اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ مشورہ ضروری ہے۔ حکومت اپنے اعتبار سے تیاری کرتی ہے اور کہیں کسی جگہ پر دونوں میں یکجا کیفیت پیدا ہو تاکہ قوم کو ایک میسج جائے اس حوالے سے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کیا کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کا اظہار جو ہے وہ اسلامی معاشروں کے اندر مساجد سے شروع ہونا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جی حکومت نے کہیں پابندی لگائی تو اس کے باوجود لوگوں نے مخالفت کی، لہٰذا ہم بھی مخالفت کریں کہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہدایت اور جو ان کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے ہم سیکھتے ہیں، تو وہ ڈسپلن میں امید کرتے اور ائمہ اس کا اہتمام کریں گے۔ قومیں بنتی ہی اسی اعتبار سے ہیں کہ وہ کتنی ڈسپلنڈ ہیں۔ نہ مسلمان اگر ایک چیز کی نیت کر لے تو اس کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے دل پر اور اپنے کام پر قابو پا سکتا ہے۔ ان خواہشات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم موقع ہے کہ قوم منتظر ہے اس بات کی، حکومت اور ائمہ مل کر ایک پیغام دیں گے کہ رمضان کس انداز سے گزارا جائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا کو ہم سے دور کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور مساجد کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کا یہی اہتمام رہے گا۔ تو اس کو کس انداز سے کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں کبھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، کبھی ہم اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ آج اتنی اموات ہوئیں یا تعداد کرونا وائرس کے مریضوں کی اتنی بڑھ گئی، تو ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کو آگاہی ساری قوم کو کرتی رہتی ہے روزانہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اعتبار سے، اور یہ فیصلے جتنوں سے میں نے کل مشورہ کیا، کچھ سیاسی لیڈران سے مشورہ کیا، میں ان کا مشکور ہوں، جن سب سے میں نے مشورہ کیا کل اور پرسوں، اور میں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ساری صوبائی حکومتیں اپنے پروپوزلز بھی بھیج دیں تاکہ ان کا مشورہ شامل ہو۔ تو جب ہم کسی صوبے میں جائیں گے یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جب بھی ہم جائیں گے تو حکومت کا، وہاں کی حکومت کا موقف ہم پہلے لے لیں گے، اور اگر ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے تو اسی کو وہ پڑھ دیں، ورنہ یہاں ہمارے منسٹر صاحب، جو منسٹر آف انٹیریئر اعجاز شاہ صاحب نے بھی اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ جو حکومت کے پروپوزل انہوں نے منگائے تھے اس کو انہوں نے یکجائی کر لی ہے۔ اور رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہم نے زندگی بھر مساجد کے اندر تراویح پڑھ کر اور اپنی محفلوں میں گزارا ہو، تو وہاں پر کوئی پالیسی بنا لی جائے جس کے اندر یہ سارے کام ہوں تو کس طرح سے کیے جائیں۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے جس کے اندر اتفاق رائے قوم کے لیے ضروری ہے۔ اس اتفاق رائے کا امکان جب ہے جب گورنمنٹ سے جو حالات کے حوالے سے کوئی انپٹ آ جائے اور اس کے بعد علماء اپنی رائے اس بنیاد پر دے دیں، تو کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز طے ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ خیرات کے اعتبار سے میں نے پچھلے دنوں مسلسل یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد انہی ڈونیشنز کی بنیاد پر چلتی ہیں، تو اس کا اہتمام مسلمان جاری رکھیں، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلی محفل کے اندر میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سب نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا تھا جس کی گفتگو ہوئی، مگر کرونا وائرس کے اعتبار سے حالات کہیں بدلیں گے، کہیں سخت ہوں گے، تو ہم اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ مشورہ ضروری ہے۔ حکومت اپنے اعتبار سے تیاری کرتی ہے اور کہیں کسی جگہ پر دونوں میں یکجا کیفیت پیدا ہو تاکہ قوم کو ایک میسج جائے اس حوالے سے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کیا کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کا اظہار جو ہے وہ اسلامی معاشروں کے اندر مساجد سے شروع ہونا چاہیے۔
कुछ जगहों पर इस बात का भी जिक्र हुआ कि जी हुकूमत ने कहीं पाबंदी लगाई तो उसके बावजूद लोगों ने मुखालफत की, लिहाजा हम भी मुखालफत करें कहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी तारीख़ के एतबार से और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से, डिसिप्लिन के एतबार से, जो कुछ भी हिदायत और जो उनकी उसवे हसना के एतबार से हम सीखते हैं, तो वो डिसिप्लिन मैं उम्मीद करते और अइम्मा उसका एहतमाम करेंगे। कौमें बनती ही इसी एतबार से हैं कि वो कितनी डिसिप्लिन्ड हैं। ना मुसलमान अगर एक चीज़ की नियत कर ले तो उसको पुलिस की ज़रूरत नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपने दिल पर और अपने काम पर काबू पा सकता है। इन ख्वाहिशात के साथ मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौका है कि कौम मुंतज़िर है इस बात की, हुकूमत और अइम्मा मिलकर एक पैगाम देंगे